الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. محترم حضرات، علماء اکرام، معزز حاضرین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے، جس کے نبی نے فرمایا میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے، آج وہی قوم علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچے کیا جوان سب کو علم سے گویا نفرت سی ہے. نسلیں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے، علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے. جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے دنیا میں بھی عزت اور آباد حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے. حضرات سنیے اور غور سے سنیے، علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خواب کے حکم میں ہے، اس کی طلب میں نکلنا عبادت ہے، اس کو یاد کرنا تسبیح ہے، اس کے تحقیقات میں بحث کرنا جہادت ہے، اس کو پڑھنا صدقہ ہے، اللہ کے یہاں غریبت کا سبب ہے. علم جائز و ناجائز سیکھنے کی علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں محدث ہے. حق تعالی شاہوں نے اس علم کی بدولت جماعت علماء کو بلند مقام عطا فرمایا اور ایسے امام فرمائے جن کے نقش قدم پر چلا جائے، جن کے ابتدا کی جائے، جن کے رائے پر عمل کیا جائے. فرشتے ان سے دوستی کی چاہت رکھتے ہیں اور اپنے پروں کو ان کے راہ میں بچھا دیتے ہیں. بزرگوں، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دنیا کی ہر طرح و خشک چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے مچھلیاں، جنگل کے درندے، چرندے، پرندے، ہر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے اور علم کی وجہ سے ہی بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچتا ہے اور آخرت میں بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے پر کبھی گھٹتی نہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.